اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین اما بعد میرے عزیزان محترم، دعا کرتا ہوں کہ خداوند متعال ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج میں ایک فقہی مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ فقہی مسئلہ عورتوں کے ریلیٹڈ ہے کہ عورت کو کس طریقے کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ میرے بھائی، زیارت پر انسان جاتا ہے۔ ہاں، ایک اور چیز یہاں پر میں کہتا چلوں کہ فقہی مسئلہ جب بھی کوئی سنے تو اسے آگے پھیلائے، کیونکہ ایک فقہی مسئلے کا سکھانا یا سیکھنا ایسا ثواب ہے جس کا کوئی شمار نہیں ہے۔ تو اس ثواب سے نہ اپنے آپ کو محروم رکھیں اور نہ ہی اپنے مومن بھائیوں کو محروم رکھیں۔ کوشش کریں کہ تمہاری وجہ سے کوئی مومن بھائی اس ثواب سے محروم نہ ہو۔ تو میرے عزیزان محترم، ایک عورت جو زیارات پر جاتی ہے تو اسے کس طریقے کے ساتھ جانا چاہیے، کیونکہ مرد بھی زیارتوں پر جاتا ہے، عورت بھی زیارتوں پر جاتی ہے۔ تو بات یہ کرنی تھی کہ عورت کو زیارت پر کس طریقے کے ساتھ جانا چاہیے، کیونکہ اگر ابتدا سے دین ہوگا تو دین فائدہ دے گا، لیکن اگر ابتدا سے دین نہ ہوگا تو دین بھی فائدہ نہ دے گا، زیارت بھی فائدہ نہ دے گی۔ اسی لیے ابتدا سے سمجھیں کہ میں زیارت پر جا رہی ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے، کون سا کام کرنا چاہیے، اور کس طریقے کے ساتھ کیا آداب ہیں زیارت کے، اور مجھے جانا چاہیے تو اس سے پہلے مجھے کیا کیا کرنا چاہیے۔ اس بات کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہاں، پاکستان سے بھی جاتے ہیں، ہندوستان سے بھی مسلمان جاتے ہیں زیارات پر، اور باقی ممالک سے جو ہے مختلف علاقوں سے زیارات کے لیے، امام معصومین علیہ السلام کی زیارات کے لیے عورتیں بھی جاتی ہیں، مرد بھی جاتے ہیں، لیکن عورتوں کا جانا کس طریقے کے ساتھ ہے۔ تو میرے عزیزان محترم، سب سے پہلی چیز ہے پردہ۔ جو عورت بغیر پردے کے زیارات پر گئی، یا وہی دوپٹہ جو اس نے سر پر پہنا ہوا تھا گھر میں پہنتی تھی اسی دوپٹے میں زیارات پر چلی گئی، تو اس سے معصوم راضی نہیں ہوتے، معصوم ناراض ہوتے ہیں۔ جس طریقے کے ساتھ مولا امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ایک داڑھی مون انسان میرے بابا حسین علیہ السلام کے غم میں روتا ہے، اور اس کی آنکھوں سے نکلنے والا ایک آنسو مجھ پر تازیانے کا اثر کرتا ہے، تو اسی لیے کہ جب ایک عورت جو بے پردہ ہے اور زیارت ائمہ معصومین علیہ السلام پر جاتی ہے تو اس کی زیارت سے ائمہ معصومین علیہ السلام راضی نہیں بلکہ ناراض ہوتے ہیں۔ اسی لیے اگر زیارات پر جاتے ہو تو پہلی چیز کم از کم یہ کر لیں کہ جو ابتدائی چیز ہے کہ پردہ، وہ عورتیں اپنے آپ پر پردہ اوڑھ لیں، تاکہ کنیز زہرا سلام اللہ علیہ کہلواتی ہوئی بی بی کے روزے پر جائیں اور اس کے بیٹوں کے روزے پر جائیں۔ جب آپ میں وہ چیز بھی نہ ہوگی جس سے سیدہ راضی ہو، جب سیدہ راضی نہ ہوگی تو امام حسین علیہ السلام کہاں راضی ہوں گے؟ جب سیدہ راضی نہ ہوگی تو جناب مشہد والی مشہد مقدس مولا امام رضا علیہ السلام کیسے راضی ہوں گے؟ جب سیدہ راضی نہ ہوگی تو جناب مولا امیر علیہ السلام کیسے راضی ہوں گے؟ جب سیدہ راضی نہ ہوگی تو جناب رسول خدا کیسے راضی ہوں گے؟ اگر ان ساری ہستیوں کو راضی کرنا ہے تو سب سے پہلے جناب سیدہ کو راضی کرنا پڑے گا۔ ایک بات میں یہاں پر کہتا چلوں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کربلا سے چلی تھی شام تک، اور شام سے چلی مدینہ تک۔ ہاں، بی بی کی چادر چھین لی گئی، لیکن بی بی کے لہجے میں اتنا پردہ تھا کہ کربلا سے بولی ہے تو باپ کے لہجے میں بولی تھی، اور مدینہ تک آنے تک بولتی رہی ہے تو باپ کے لہجے میں بولتی رہی ہے۔ ایک نابینا شخص نے کہا تھا کہ آج جو میں آواز سن رہا ہوں یہ بتاؤ کہ یہ علی ہے یا علی کا کوئی بیٹا بات کر رہا ہے۔ بی بی کے تو پردے میں اتنا، لہجے میں اتنا پردہ تھا۔ آج کی بیویاں جو آزاد ہیں، ہاتھ بھی آزاد ہیں، ہاں، ان کو کوئی پابندی بھی ان پر نہیں ہے، کوئی زبردستی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، پھر بھی اپنا دوپٹہ اپنے کاندھے پر رکھ کر چلتی ہیں۔ تو میرے عزیزان محترم، منت کرتا ہوں کہ اگر زیارات پر جانا چاہتے ہو تو اپنی زیارات کو بچاؤ پردے کے ذریعے اور حیا کے ذریعے۔ پہلے پردہ کرنا سیکھو، اس کے بعد زیارات پر جاؤ، تاکہ سیدہ بھی راضی ہو اور سیدہ کی معصوم اولاد بھی راضی ہو۔ دعا کرتا ہوں کہ خداوند متعال ہم کو فقہی مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔